اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس کے حق میں کچھ کمی نہ کرے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اقتاؤ نہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے، اور نہ گواہ کو یا نہ لکھنے والا کوئی نقصان پہنچائے اور نہ گواہ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تجارت اور باہمی لین دین کے اصول جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، اور مجموعی طور پر اس آیت میں یہ احکام بیان فرمائے گئے ہیں کہ جب ادار کا کوئی معاملہ ہو، خواہ قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت کا، رقم پہلے دی ہو اور مال بعد میں لینا ہو، یا مال ادار پر دے دیا اور رقم بعد میں وصول کرنی ہے، یوں ہی دکان و مکان وغیرہ کرائے پر لیتے ہوئے ایڈوانس یا کرائے کا معاملہ ہو، اس طرح کی تمام صورتوں میں معاہدہ لکھ لینا چاہیے، اور یہ حکم واجب نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بہت سی پریشانیوں سے بچاتا ہے، تکلیفوں سے بچاتا ہے، اور ہمارے زمانے میں تو اس حکم پر عمل کرنا انتہائی ضروری اور اہم ہو چکا ہے، کیونکہ دوسروں کا مال لینا، معاہدوں سے مکر جانا، اور کوئی ثبوت نہ ہونے کی صورت میں اصل رقم کے لازم ہونے سے انکار کرنا ہر طرف عام ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا جو اپنی عاقبت چاہتا ہے وہ اس حکم پر عمل ضرور کرنے، ورنہ بعد میں صرف پچھتاوا ہی ہوگا۔ اس لیے اس آیت کے درمیان میں فرمایا گیا کہ قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے
لکھ لینا چاہیے، لکھنے سے اکتانا نہیں چاہیے۔ تو دوسرا اس میں حکم یہ ہے کہ معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، کسی قسم کی کوئی کمی پیشی یا ہیرا پھیری نہ کی جائے۔ ان پڑھ آدمی کے ساتھ اس چیز کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ تیسری یہ کہ اگر کسی کو خود لکھنا نہیں آتا، یا بچہ ہے، یا انتہائی بوڑھا ہے، یا نابینا وغیرہ ہے، تو دوسرے سے لکھوا لے، اور جسے لکھنے کا کہا جائے اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لکھنا لوگوں کی مدد کرنا ہے، اور لکھنے والے کا اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، تو مفت کا ثواب بھی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ لکھنے میں یہ چاہیے کہ جس پر ادائیگی لازم آ رہی ہو وہ لکھے یا وہ لکھوائے۔ اسی طرح پانچویں چیز ہے کہ لین دین کا معاہدہ لکھنے کے بعد اس پر گواہ بھی بنا لینے چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام آئیں۔ گواہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ گزشتہ احکام قرض اور ہدار کے حوالے سے تھے۔ اگر ہاتھوں ہاتھ کا معاملہ ہے، یعنی رقم دی اور سودا لے لیا، تو اس میں لکھنے کی حاجت نہیں ہے، جیسے عموماً دکانوں پر جا کر ہم رقم دے کر اپنی چیز جو ہے وہ لے آتے ہیں اور وہاں لکھا نہیں جاتا۔ ہاں، اپنے حساب کتاب کے لیے بل وغیرہ بنا لینا مناسب ہے۔ یوں ہی کوئی چیز وارنٹی پر ہوتی ہے تو اس کا بھی بل بنوایا جاتا ہے تاکہ بعد میں اسی کی بنیاد پر استعمال جو ہے وہ کی جا سکے۔ اسی طرح 7ویں چیز یہ ہے کہ آیت میں لفظ یدار آیا ہے، تو عربی کے اعتبار سے اسے معروف اور مجہول دونوں معنوں میں لیا جا سکتا ہے۔ ایک صورت یعنی مجہول کے اعتبار سے معنی ہوگا کہ کاتبوں اور گواہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، تو اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ کاتب یعنی لکھنے والا اور گواہ اپنی ضرورتوں میں مشغول ہوں تو انہیں اس وقت لکھنے پر مجبور کیا جائے، ان سے ان کا کام چھڑوایا جائے، یا کاتب کو لکھنے کا معاوضہ نہ دیا جائے، یا گواہ دوسرے شہر سے آیا ہو اور اسے سفر کا خرچہ نہ دیا جائے۔ دوسری صورت یعنی معروف پڑھنے میں معنی یہ ہوگا کہ کاتب اور گواہ لین دین کرنے والوں کو نقصان نہ پہنچائیں، تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ فرصت اور فراغت کے باوجود نہ آئیں یا لکھنے میں گڑبڑ کریں۔ تو 8ویں چیز یہ ہے کہ آیت کے اس حصہ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُم میں خرید و فروخت کرتے ہوئے گواہ بنا لینے کا حکم ہے، اور یہ مستحب عمل ہے۔ تو اس آیت میں گواہ بنانے کا بھی بیان کیا گیا ہے، تو گواہی کے چند احکام ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ گواہ کے لیے آزاد ہونا، عاقل، بالغ اور مسلمان ہونا شرط ہے۔ کفار کی گواہی صرف کفار پر ہی مقبول ہوگی، مسلمان پر نہیں۔ اسی طرح دوسرا حکم یہ ہے کہ تنہا عورتوں کی گواہی معتبر نہیں، خواہ وہ 4 ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ معاملات میں جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے، جیسے کہ بچہ جننا اور عورتوں کے خاص معاملات میں ہیں، تو ان میں عورتوں کی ہی گواہی قبول ہوگی۔ اسی طرح تیسرا گواہی کا حکم یہ ہے کہ حدود اور قصاص میں عورتوں کی گواہی بالکل معتبر نہیں، صرف مردوں کی شہادت ضروری ہے۔ اس کے سوا اور معاملات میں 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی بھی مقبول ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دینے کا حکم ارشاد فرمایا کہ گواہی دینا فرض ہے اور اس کو چھپانا ناجائز ہے، کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گواہی دینا فرض ہے، لہٰذا جب مدعی گواہوں کو طلب کرے تو انہیں گواہی کا چھپانا جائز نہیں۔ تو یہ حکم حدود کے سوا اور معاملات میں ہے۔ حدود میں گواہ کو بتانے اور چھپانے دونوں کا اختیار ہے، بلکہ چھپانا افضل ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔